أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلم أنا مسلم. جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام انزائٹیز، سوروز، ٹاسک کو نپٹا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، بڑی کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی اس دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے، چاہے وہ صحت کی فکر ہو، مال کی فکر ہو، اولاد کی فکر ہو، یا کسی بھی چیز کی فکر ہو، تو میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس شخص کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور فقیری کو، پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں. all what he feels is poverty، کہ ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں، ہائے میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرا گھر مجھ سے نہ چلا جائے، میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے، میرا سارا مال نہ چلا جائے. وہ ساری زندگی غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اسی طرح وہ زندگی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور اس کے پاس دنیا کتنی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اتنی ٹینشنز، اتنی پریشانیوں کے بعد دنیا کتنی آئی جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس شخص کی نیت، جس شخص کا غم آخرت کی زندگی ہوئی، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو جمع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گاڑی میں نکلا، اس کے 5 کام تھے. وہ گاڑی میں نکلا ایک شخص، اس کے 5 کام تھے، گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کے سارے کام ہو گئے. راستے میں اسے کوئی شخص مل گیا، اسے کوئی جاننے والا مل گیا، یا کسی نے اسے کال کی اور کہا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا کام کر دوں گا. تو اس طرح وہ 2-3 گھنٹے میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا. ہی ہیز ٹائم فار عبادات، ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی، ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل ایکٹیویٹیز. تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف دوسرا شخص جو ہے، وہ ساری زندگی کچہری میں بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا کام نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی ہاسپٹل چلا جاتا ہے لیکن اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا. وہ 50 ڈاکٹروں کو چیک کرواتا ہے تو 60ویں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو علاج ملتا ہے. وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے. اب کتنے کیسز آپ دیکھ لیں، کتنے کیسز ہیں جو ریزالو کب ہوتے ہیں، کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے، جب وہ شخص مر چکا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے اس شخص کے جو کام ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں جس شخص کا فوکس آخرت کی زندگی پر ہوتا ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ تونگری سے، غنا سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیتے ہیں. اسے فکر ہی نہیں ہوتی کہ مال کہاں سے آئے گا. اس کے پاس مال آتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، سبحان اللہ. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دیں، میں بہت غریب ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ جو ویلی ہے، اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں. اب وہ ویلی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. وہ شخص کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس چلا گیا، قوم کے بندوں کے پاس، اور جا کے کہتا ہے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرا، اچانک سے گھر چلے گئے اور پھر واپس آئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اچانک سے گھر گئے اور پھر واپس کیوں آ گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا، احد پہاڑ کے برابر، تو میں اسے 3 دن سے زیادہ نہ لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا نا تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور اس کو خرچ کر دیتا.
دس از ہاؤ جنرس ہی واز، کہ لوگوں کو دیتے، لوگوں کو صدقہ کرتے، بانٹتے. اور پتہ ہے تونگری کیا ہے، مالداری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، کہ مالداری جو ہے یہ بہت زیادہ مال کا آ جانا نہیں ہے، ولکن الغنا غنى النفس، کہ مالداری جو ہے وہ دل کا غنی ہونا ہے. میں نے کتنے بلینئرز کو روتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کی طرح، جو ٹائٹ حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو پریشان ہیں. اتنا مال ہے ان کے پاس کہ وہ چاہیں تو فیکٹریز خرید لیں، لیکن زندگی اتنی ٹائٹ، اتنی پریشانیوں میں گزر رہی ہے. اور میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں اور پھر دل کو غنی کر دیتے ہیں، جس کا فوکس آخرت کی زندگی پر ہوتا ہے. تو کچھ لوگ وہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے مسائل میں پھنسے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا بالکل کہ آپ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ محنت کریں، ورک ریئلی ہارڈ، آپ اچھا کمائیں، اچھی زندگی گزاریں، لیکن کمپرومائز، آخرت کی زندگی کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں. آخرت کی زندگی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. اچھی ڈگری لیں، اچھا بزنس کریں، ریسرچ پراپر کریں، اپنے گھر کو مینج کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، یہ سب کچھ چلا جائے گا، نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں. یہی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے. لیکن فوکس اپنا جو ہے وہ آخرت کی زندگی پر رکھیں. أنا مسلم هل تعرفون المسلم